بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح، اور آج کا ہمارا سبق المفعول مطلق، مفعول مطلق سے متعلق ہے۔ مفعول مطلق وہ اسم منصوب ہوتا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے اور فعل کے الفاظ میں ہی ہوتا ہے۔ جو الفاظ فعل کے ہوتے ہیں وہی الفاظ اس مفعول مطلق کی اسم منصوب کی بھی ہوتے ہیں، اور آتا کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس کی، اور عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ تین مقاصد ہوتی ہے، یا تو تاکید کے لیے آیا ہے، یا پھر اس کی نوع کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یا پھر اس کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ الامثلۃ مثالیں، لعب حسن لاعبا، حسن نے کھیل کھیلا۔ تو اگر صرف اتنا جملہ ہوتا کہ لعب حسن نے کھیل کھیلا تب بھی کافی تھا، لیکن لعبا دوبارہ لایا کیا، اسم منصوب ہے اور یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ تاکید کرتا ہے اس کھیل کی کہ ہاں واقعی کھیل ہی کھیلا۔ خطف الثعلب الدجاجۃ خطفا، ثعلب نے، لومڑی نے اچک لیا مرغی کو، خطفن یعنی اچک لینے کے ساتھ۔ تو ایک تاکید پیدا کر رہا ہے یہ۔ اگر خطفن نہ ہوتا تو وہ تاکید نہ ہوتی، بس ایسے ہی ایک جملہ ہوتا نارمل، لیکن اب اس میں تاکید، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے خطفن لگایا گیا، جس کو مفعول مطلق ہم کہتے ہیں۔ یشرب الطفل اللبن شربن، بچہ دودھ پیتا ہے، شربن پیتے ہوئے، ٹھیک ہے، پینے کے ساتھ یا پیتے ہوئے۔ تو وہ ایک وہی معنی، جو وہی الفاظ جو فعل میں موجود ہے وہی مفعول مطلق میں بھی موجود ہے، اور تاکید کا معنی دے رہا ہے۔ ہم نے دوسری بات کہی کہ نوع کا معنی دے رہا ہے، نوع کا، ٹھیک ہے، اس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسے یثب النمر وثوب الاسد، یثب النمر، چیتا چھلانگ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، بات تو کافی تھی، لیکن اتنی بات ہمیں سمجھ میں آتی کہ چھلانگ لگاتا ہے، بس کیسے چھلانگ لگاتا ہے نوعیت کا نہیں پتہ۔ لیکن جب کہا گیا کہ وثوب الاسد، ایسی چھلانگ لگاتا ہے جیسے شیر لگاتا ہے، اب ہمیں ایک نیا معنی سمجھ میں آ گیا، اور وہ شیر کی طرح جو ہے وہ چھلانگ مارنے کا ہے۔ تو یثب النمر وثوب الاسد، یہ وثوب الاسد یہ مفعول مطلق ہے، اور انہی الفاظ پر مشتمل ہے جو فعل کے اندر موجود ہے۔ مر القطار، اتنا جملہ ہوتا تو بھی بات تو سمجھ میں آ جاتی، لیکن وہ ایک نیا معنی پیدا کرنے کے لیے مر القطار، ریل گاڑی گزری، مر السحاب، بادل کی طرح ایسی تیزی کے ساتھ۔ جرا خالد جریان سریعان، خالد جو ہے وہ دوڑا تیز دوڑنے کے ساتھ۔ تو یہ تین مثالیں جو ہیں وہ نوع کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تین مثالیں ہیں جو عدد کو بیان کر رہے ہیں۔ اکل علی اکلتین، علی نے کھایا لیکن دو کھانے کھائے یا دو دفعہ کھایا۔ تدور الارض دورۃ فی اليوم، زمین جو ہے وہ ایک دفعہ گھومتی ہے دن میں۔ تو دورتن کا مطلب یعنی اس کی عدد کو بیان کرنے کے لیے، صرف اگر کہتا کہ تدور الارض فی اليوم، زمین جو ہے وہ دن میں گھومتی ہے، تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ کتنی دفعہ گھومتی ہے، ہو سکتا ہے 4-5 دفعہ گھومتی ہوگی، لیکن جب کہا کہ دورتن، نہیں، ایک ہی دورہ ہے، ایک ہی دفعہ گھومتی ہے۔ ضرب الخادم العقرب ضربۃ، خادم نے مارا عقرب کو، بچھو کو، تو مارا ہوگا، بہت دفعہ مارا ہوگا، نہیں، ضربتاً ایک ہی دفعہ مارا۔ تو یہاں پر ضربتاً مفعول مطلق ہے، اور اپنے اسم منصوب ہے، اور فعل کے الفاظ میں ہیں، ضربہ اور ضربتاً وہی الفاظ ہیں، اور عدد کو بیان کر رہا ہے کہ کتنی دفعہ یہ فعل ہوا ہے۔ نحن نعرف ما في الامثلة السابقة من فعل وفاعل ومفعول به، ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں جو گزشتہ مثالوں میں فعل، فاعل اور مفعول به ہے۔ ولیکن بها کلمات نريد ان نعرفها، لیکن وہاں انہی مثالوں کے اندر کچھ کلمات ہیں جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ وہی لعبا وخطفا وشربا وثوب الاسد مر السحاب اور جریا سریعا اقلتین دورة ضربة، یہ جو کلمات ہیں یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ فَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا وَجَدْنَاهَا جَمِيعًا أَسْمَاء مَنْصُوبَةً،
جب ہم نے اس میں غور کیا تو ہم اس کو سب کو اسماء منصوب پاتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ، جب ہم ہر کلمے کو دیکھتے ہیں، وَضَاهَيْنَاهَا بِالْفِعْلِ الَّذِي فِي جُمْلَتِهَا، اور اس کو اس فعل سے ملا لیتے ہیں کہ جو اس کے جملے میں ہے، رَأَيْنَا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى حُرُوفِ هَذَا الْفِعْل، ہم نے اس اسم کو پایا کہ وہ اسی فعل کے حروف پر مشتمل ہے۔ ثم اذا رجعنا الى امثلة الثلاثة الاولى، پھر جب ہم نے رجوع کیا پہلی والی 3 مثالوں کی طرف، وبحثنا في معناها قليلا، اس کے معنی میں تھوڑا سا ہم نے غور کیا، رأينا ان الكلمات المنصوبة، ہم نے دیکھا کہ وہ کلمات جو منصوب ہے، لعبا وخطفا وشربا، اضافت الى الجملة معنى جديدا، انہوں نے جملے کو ایک نیا معنی دیا، فإن لعب حسن لعبا اقوى من لعب حسن عفوا، تو اس لیے کہ لعب حسن لعبا، یہ جملہ اقوی ہے، زیادہ قوت والا ہے بنسبت اس جملے کے کہ جس میں صرف لعب حسن ہو، لأننا في الجملة الأولى نريد أن نفهم السامع أن حسنا لعب حقيقة، اس لیے کہ ہم پہلے جملے میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، سامع کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حسن نے واقعی میں ہی کھیل کھیلا، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَلَّا يُشَكَّ فِي ذَلِكَ، اور یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہ کیا جائے، فَكَلِمَةُ لَعِبًا أَكَّدَتِ الْمَعنَى، یہ جو لعبًا کلمہ ہے اس نے معنی کو مؤکد بنا دیا، وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْآخِرَيْنِ، ایسے ہی دوسری 2 مثالوں میں بھی کہا جاتا ہے آخرین۔ وَبِتَأَمُّلِ مَعنَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری جو 3 مثالیں ان میں غور کرنے سے، نَرَى الْأَسْمَاءَ الْمَنْصُوبَةَ فِيهَا، ہم وہاں پر اسماء منصوبہ کو دیکھتے ہیں، افادتنا فائدۃ جدیدہ، کہ اس نے ہمیں ایک نیا فائدہ دیا، لأننا حینما نقول، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں یثب النمر، کہ چیتا چھلانگ لگاتا ہے، ونسکت، اور پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لا يفهم السامع الا حصول الوثوب من النمر، تو وہاں پر جو ہے وہ سامع اس کو نہیں سمجھ میں آتا، صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چیتا جو ہے وہ چھلانگیں بھی مارتا ہے، ولیکن اذا قلنا بعد ذلك وثوب الاسد، لیکن جب اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وثوب الاسد، شیر کی طرح چھلانگ لگاتا ہے، فہم السامع نوع هذا الوثوب، سامع جو ہے وہ اس وثوب کے، اس جو ہے وہ چھلانگ مارنے کے نوع کو بھی سمجھ گیا ہے۔ فہذا الاسم المنصوب بین نوع الفعل، یہ جو اسم منصوب ہے اس نے فعل کی نوعیت کو بیان کیا، کذالک یقال فی المثالین الآخرین، ایسے ہی کہا جاتا ہے دوسرے 2 مثالوں میں بھی۔ اچھا، اب تیسری مثالوں کی طرف آتے ہیں، وعند الرجوع الى الامثلة الثلاثة الاخیرہ، جب آخری 3 مثالوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، نرى اننا استفدنا من الاسماء المنصوبة فائدة ظاہرہ، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسماء منصوبہ سے ہمیں ایک ظاہری فائدہ ہوا، فإن أكل علي تدل على أنه حصل منه أكل من غير أن نعرف عدد مرات هذا الفعل، کوئی شخص اگر کہے کہ اکل علی، یہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ علی سے جو ہے وہ اکل کا جو فعل ہے کھانے کا، یہ حاصل ہوا ہے، بغیر اس کے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کتنی مرتبہ یہ فعل جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ فإذا أضفنا إلى ذلك أكلتين، جب اس کی طرف ہم اکلتین کو ملا لیتے ہیں، وہ جو اسم منصوب ہے جس کو ہم مفعول مطلق سمجھتے ہیں، عرف ذلك العدد، وہ عدد بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، وكذلك يقال في المثالين الآخرين، ایسے ہی کہا جاتا ہے دوسری 2 مثالوں میں بھی۔ والآن نستطيع أن نقول إن كل اسم من هذه الأسماء، ابھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یوں کہیں کہ ہر اسم ان اسماء میں سے، التي تؤكد الفعل، کہ جو فعل کو مؤکد کرتا ہے، او تبین نوعه، یا اس کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، او عدده، یا اس کے عدد کو بیان کرتا ہے، یسمى مفعولا مطلقا، وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ القاعدہ، المفعول المطلق، مفعول مطلق کی تعریف، اسم منصوب، اسم منصوب ہے، موافق للفعل فی لفظه، فعل کا موافق ہے اپنے لفظوں میں، ویجیء بعد الفعل، فعل کے بعد آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ لتأکیدہ، اس کو مؤکد کرنے کے لیے، او لبیان نوعہ، یا اس کی نوع کو بیان کرنے کے لیے، او عددہ، یا اس کی عدد اور تعداد کو بیان کرنے کے لیے۔ استخرج من العبارة الآتية كل مفعول مطلق، ہر مفعول مطلق کو نکالو آنے والی عبارت سے، وعین ما كان منه مؤکدا لفعله، اور معین کرو اس سے جو اس کے فعل سے مؤکد ہے، وما كان مبنيا لنوعه، اور جو مبنی ہو اس کی نوع کو بیان کرنے کے لیے، مبینا عفوا،
وما كان مبينا لنوعه او عدده، اور اس کو بھی بیان کرو کہ جو اس کی نوع اور اس کی عدد کو بیان کرتا ہو۔ اجعل كل اسم من الاسماء الاتیہ مفعولا مطلقا فی جملۃ تامہ، آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو مفعول مطلق بناؤ جملے تامے میں۔ اور یہ باقی بھی تمرینات آپ کے سامنے ہیں۔ تمرین فی الاعراب، اعراب میں ایک تمرین ہے۔ وقف الشرطی وقوف النشاط، وقف فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، الشرطی فاعل مرفوع بالضمہ، وقوف مفعول مطلق منصوب بالفتحہ وهو مضاف، النشاط مضاف الیہ مجرور بالکسرہ۔ ٹھیک ہے، وقف الشرطی پولیس والا کڑا ہو گیا، وقوف النشاط چست کڑا ہونے کے ساتھ، چست جس طرح چست آدمی کڑا ہوتا ہے ایسے ہی پولیس مین کڑا ہو گیا۔ اعرب ما یلی، مندرجہ ذیل کا اعراب بیان کرو۔ سررت سرورا، میں خوش ہوا خوشی کے ساتھ۔ اسعى سعی المجد، تم دوڑ لگاؤ محنتی شخص کے دوڑ کی طرح۔ لا تخافی خوف الجبناء، تم مت ڈرنا بزدلوں کی طرح ڈرنے سے، ڈرنے کے ساتھ۔ طرق عامل البرید الباب طرقا، عامل البرید جو ہوتا ہے، جو ڈاکیا ہوتا ہے، اس نے دروازے کو کٹکھٹایا کٹکھٹانے کے ساتھ۔